ایک شعر کا مصرع ہے، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ موجودہ دور میں یہ شعر یا اس کا یہ مصرع 100% حالات حاضرہ کے اوپر منطبق ہوتا نظر آتا ہے۔ دنیا اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے کہ آج جو دنیا آپ کے سامنے ہے 24 گھنٹے میں ہو سکتا ہے دنیا ایسی نہ رہے، اور اتنی زیادہ انسانی ترقی، انسانی دماغ کا استعمال اور انسانوں کی ترقی نے نئے راستے ایسے کھول دیے ہیں جو شاید اس دنیا کو مکمل طور پر ہی تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جاپان نے دنیا کا تیز ترین انٹرنیٹ جو ہے اس کا تجربہ کر لیا ہے، اور یہ اتنا تیز انٹرنیٹ ہے کہ ہم اس کا بھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مئی کے اینڈ میں 25 مئی کو کیا جانے والا یہ تجربہ جو جاپان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا گیا، اس میں 1.02 پینٹا بائٹس انٹرنیٹ کا استعمال کیا گیا، which is equivalent to 1 ملین، یعنی 10 لاکھ گیگا بائٹس کے برابر ہے۔ اور اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، یہ انٹرنیٹ استعمال میں آ جاتا ہے، تو 1 پینٹا بائٹ will be equal to 1 ملین گیگا بائٹس، 10 لاکھ گیگا بائٹس کے برابر ہوگا۔ اور یہ انٹرنیٹ اتنا تیز رفتار ہوگا، وار زون جیسی جو بڑی بڑی گیمز ہیں، وہ درجنوں گیمز آپ 1 سیکنڈ کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ مطلب اگر بہت آسان لفظوں میں سمجھایا جائے تو جتنی دیر میں نیٹ فلکس آپ آن کرتے ہیں اتنی دیر میں پورے کا پورا نیٹ فلکس ڈاؤن لوڈ ہو سکے گا، یعنی 1 سیکنڈ میں پورا نیٹ فلکس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اور جاپان نے، چونکہ جاپان کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ عملی طور پہ مضبوط اور ایسے اقدامات کرتے ہیں مستقبل میں کامیاب ہو، ان کا کبھی بھی کوئی تجربہ ناکام نہیں ہوتا۔ یہ 1800 کلومیٹر کے فاصلے پر بچھائی گئی کور 19 کی فائبر آپٹک جو اس نئے انٹرنیٹ میں استعمال کی گئی ہے، اس کو بچھا کے باقاعدہ اس کا تجربہ کیا گیا۔ یہ 1800 کلومیٹر کا ایریا جو ہے یہ اتنا ہے کہ اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ لندن سے روم تک کا فاصلہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسے پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں کراچی سے پشاور اگر 2 مرتبہ ٹریول کیا جائے تو یہ فاصلہ بنتا ہے، یعنی اتنا لینتھی، اتنے بڑے ایریے پہ فائبر آپٹک بچھا کے۔ یہ کور 19 نئی فائبر آپٹک ہے، پہلے جو استعمال ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اس فائبر آپٹک کے ذریعے جو انٹرنیٹ ہے جو اب گیگا بائٹس میں جو ہے میسر نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں، بلکہ پینٹا بائٹس میں میسر کیا جائے گا۔ اس کی جو رفتار ہے وہ میں آپ کو بتا چکا کہ اتنا تیز رفتار انٹرنیٹ ہوگا۔ آپ سوچیں، تصور کریں کہ انسان جب اتنی تیز رفتار چیزیں ایجاد کر رہا ہے تو اس کو خود بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے انتہا سے زیادہ تیز رفتاری کی ضرورت ہوگی۔ اچھا، یہ بات صرف گیمز تک محدود نہیں رہے گی، کوئی نیٹ فلکس تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ بنیادی طور پہ تو جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے وہ ہائی لیول ٹیکنالوجیز میں ہو رہا ہے نا، بڑے کاموں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ ایسے کام بھی ہیں جو انسانیت کے لیے بہت مفید ہیں، اور کچھ ایسے کام بھی ہیں جو انسانیت کے لیے انتہائی تباہ کن بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انٹرنیٹ کی یہ سپیڈ اگر جنگ میں استعمال کی جائے تو امیجن کریں کہ جنگیں جو ہیں وہ پھر دنوں یا گھنٹوں پر محیط نہیں ہوں گی، وہ چند منٹس میں ختم ہو جائیں گی۔ جو ملک ٹیکنالوجی کے میدان میں تگڑا ہوگا وہ سائبر وار کے ذریعے اپنے مخالفین کو پلک جھپکتے میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر سکے گا۔ نیوکلیئر بامز کا ایکسپلوژن اس انٹرنیٹ سپیڈ کے ذریعے بہت آسان ہو جائے گا، بہت کوئک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے طیارے جو ہیں، جو ایئر کرافٹس ہیں، جنگی ایئر کرافٹ، وار ایئر کرافٹس، ان کی سپیڈ اور ان کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی۔ آپ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وچ از ٹوٹلی آج کل وہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے، اس کے اندر بہت ہی بہتری آ جائے گی۔ بین الاقوامی ریڈارز جو کہ جنگی ماحول میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور امن کے حالات میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کی جو پرفارمنس ہے، ان کی جو ایفیشنسی ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ سول ایویشن اور ایئر ایویشن دونوں کی ایفیشنسی میں ہزاروں گنا اضافہ ہو جائے گا۔ جب انٹرنیٹ کی سپیڈ ہی 10 لاکھ گنا بڑھ جائے گی تو لازمی بات ہے جن چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے ان کی ایفیشنسی بھی اتنی بڑھ جائے گی۔ جاپان کے ایکسپرٹس کا اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے امریکہ میں جو اس وقت انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے اس سے کم از کم 35 لاکھ گنا زیادہ ہوگی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنا جو ڈریمی صورتحال ہے اس میں، اور انہوں نے اس کا ایک تجربہ بھی کر لیا اور سکسیسفل کر لیا، تو اس کو مارکیٹ کب تک کیا جائے گا؟ یہ جاپان کے ہاتھ میں ہے، لیکن
کہا جا رہا ہے 2030 کے بعد یہ انٹرنیٹ جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ مارکیٹ کے اندر ہوگا اور عام لوگوں کے استعمال میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں یہ تمام ممالک میں بالخصوص جاپان میں اور اس کے اتحادیوں میں یو ایس اے میں بھی یہ ریاستی سطح پر استعمال کیا جائے گا۔ وہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں ریاستی طور پہ یہ تمام ممالک پہلے اس انٹرنیٹ سپیڈ کو استعمال کر کے اس کوئک انٹرنیٹ کو استعمال کر کے خود کو اسٹرینگتھن کریں گے، اس کے بعد یہ دوسرے ملکوں تک آئے گا اور پھر آہستہ آہستہ یہ کمرشل مارکیٹ میں آ جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک کام کر دیتے ہیں تو دنیا کے دیگر ممالک بھی اس پہ جو ہے اس میں متحرک ہو جاتے ہیں۔ جاپان اکیلا تو اس پہ کام نہیں کر رہا، جاپان نے سکسیسفلی اس کا تجربہ ضرور کیا ہے، لیکن اسی طرح کی پیس کے اوپر چین بھی کام کر رہا ہے، اسی پیس کے اوپر رشیا بھی کام کر رہا ہے، اسی پیس کے اوپر جرمنز بھی کام کر رہے ہیں، یو ایس اے میں بھی کام ہو رہا ہے، گریٹ برٹن میں بھی کام ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک جگہ محدود نہیں رہے گی چیز۔ کل کو جاپان نے پوری دنیا میں شٹل ٹرینز چلائی تھی، بلٹ ٹرینز کا کانسیپٹ دیا تھا، آج دنیا جاپان سے زیادہ تیز رفتار شٹل اور بلٹ ٹرینز چلا رہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ جو انٹرنیٹ کی دوڑ ہے یہ نہ صرف بڑھ جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے کوئی جاپان کا جو پینٹا بائٹس کا تصور ہے اور جو پینٹا بائٹس کا تصور نہیں ہے، جو جاپان نے نئی انٹرنیٹ سپیڈ یا نیا انٹرنیٹ متعارف کروایا ہے، اس سے بہتر سپیڈ کے ساتھ کوئی اور ملک آگے آئے۔ کتنا ہی مفید انٹرنیٹ مارکیٹ میں آئے لیکن ہونا انسانیت کی فلاح کے لیے چاہیے، کیونکہ انسان اگر اس کو اپنی فلاح کے لیے استعمال نہ کر سکے تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں یہ جو زمانہ ہے ورلڈ بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل گیمنگ کا بہت زیادہ رجحان ہے، نوجوان ہمارے اس طرف کام کر رہے ہیں۔ اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کے اندر انٹرنیٹ بیسڈ چیز ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ اس کی ایفیشنسی 10 لاکھ گنا بڑھ جائے تو انسان کیا کچھ نہیں کرنے لگیں گے، اور یہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں۔ اس کے نقصانات میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مزید سہل طلب ہو جائے گا، فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی۔ آپ اپنے دماغ کو استعمال کر کے یہ کام تو کر لیں گے لیکن فزیکلی آپ اس دنیا میں یہ جو کلائمیٹ چینج کی دنیا ہے، یہ جو ہارڈ ویدرز کی دنیا ہے، اس میں کتنے عرصے تک سروائیو کر سکیں گے، یہ بھی ایک اہم سوال ہوگا۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ جب اس سپیڈ کا انٹرنیٹ یا اس رفتار کی اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں آئے تو اس وقت تک انسان بھی اپنے آپ کو اس قابل بنا چکا ہو کہ اس کو نہ صرف مینج کر سکے بلکہ اس کو ہضم بھی کر سکے اور اس کو انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال بھی کر سکے۔